بھرا ہوا ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بھاگنے والے نے پتلون قمیص پہن رکھا ہے، یعنی وہ کوئی مقامی شخص نہیں تھا۔ اس کے بھاگنے کا انداز مجھے واضح طور پر سرخ جھنڈی دکھا چکا تھا۔ رک جاؤ، نہیں تو گولی مار دوں گا، میں نے چیخ کر کہا، لیکن اس پر اس وارننگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے ایک بار پھر رکنے کی ہدایت کی اور اس ہدایت کو بے اثر پا کر ٹریگر دبا دیا۔ میں نے ٹانگوں کا نشانہ لیا تھا، لیکن گولی بھاگنے والے کو نہیں لگی۔ ہاں، اتنا فائدہ ہوا کہ وہ پھسل کر گر گیا۔ یہ چند ساعتوں کی مہلت میرے لیے بہت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دوبارہ بھاگتا، میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ ہاتھ ہتھیار سے خالی تھے۔ میری بھرپور ٹھوکر اس کی کمر پر پڑی اور وہ اٹھتا اٹھتا پھر منہ کے بل گر گیا۔ خبردار، آواز دکھی تو بھیجا پگھلا دوں گا۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ اب ہم دونوں ایک خودرو جھاڑی کی اوٹ میں دب کے بیٹھے تھے۔ مجھے خدشہ تھا کہ کار میں ہونے والا یہ زوردار دھماکہ اور پھر فائر کی آواز کسی کو یہاں کھینچ لائے گی۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ 1-2 منٹ تک تو میرے حریف نے تڑپنے مچلنے کی کوشش کی، لیکن پھر خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک بدبودار شخص تھا۔ لگتا تھا کئی ہفتوں سے اس نے صابن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رہی صحیح کسر شراب نے پوری کر دی۔ اس کے منہ سے الکوہل کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ کوٹ کی جیب میں ایک پوا بھی اس وقت موجود تھا۔ اس نے ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھا رکھے تھے اور گلے میں مفلر تھا۔ اس گیٹ اپ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ موٹر سائیکل یا اسکوٹر پر یہاں تک پہنچا ہے۔ 5 منٹ میں گاڑی کے شعلے مدھم پڑ گئے۔ میں اپنے شکار کو دبوچے اٹھا اور گھسیٹتا ہوا جائے حادثہ پر لے آیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں خوف کا تاثر ابھرا تو میں جان گیا کہ اسے گلزار کی جلی ہوئی لاش نظر آئی ہے۔ میں نے نگاہوں کو اس کریہ منظر سے بدمزہ کرنے کی ضرورت نہ سمجھی اور اپنے شکار کو گھسیٹ کر ایک درخت کی جڑ میں ہٹا دیا۔ گردن سے بازو ہٹا تو اس نے پہلی بار مجھے اپنی آواز سے متعارف کرایا۔ ڈیل ڈول کے برعکس اس کی آواز خاصی مخمنی تھی۔ یوں لگا جیسے سلطان راہی بابرا شریف کی آواز میں بول رہا ہے۔ ممکن ہے گردن پر پڑنے والے دباؤں نے اس کے گلے میں نسوانیت اور مٹھاس بھری ہو۔ وہ کرہا کر بولا، تم قاتل ہو، تم نے گلزار کو جان سے مارا ہے، قادر زمان صاحب تمہیں کتے کی موت دیں گے۔ اس کا یہ فقرہ مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ یہی وہ دوسرا ہرکارا ہے جس کا ذکر مرحوم گلزار نے کیا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا اور پھنکار کر کہا، میرے خیال میں اگر اب میں تجھے شوٹ کر دوں تو تجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے خود ہی مجھے سمجھایا کہ تمہیں چھوڑنے کا مطلب کتے کی موت مرنا ہے، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ کتے کی موت تو بالکل بھی نہیں۔ چلو چلنے کی تیاری کرو۔ کہاں؟ جہاں تمہارے بڑے جا چکے ہیں اور جہاں ابھی تمہارا ساتھی پہنچا ہے۔ کلمہ وغیرہ پڑھ لو بھائی۔ ادھیڑ عمر مشتاقی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے عملی جامہ پہنانے میں تاخیر نہیں کروں گا، لیکن زبان سے نکلے الفاظ واپس لینا بھی ناممکن تھا۔ دیکھو، تم غلطی پہ غلطی کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں گلزار گاڑی میں آگ لگنے سے مرا ہے، لیکن مجھے گولی مارو گے تو یہ سراسر قتل ہوگا۔ تمہاری کس بات پر یقین کروں؟ ابھی تم مجھے قاتل قرار دے رہے تھے اور اس مقدمے سے بری کر رہے ہو۔ دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خاموش رہوں گا۔ میں سمجھوں گا کہ میں نے یہاں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، اگر تم کہو تو مسجد جا کر بڑی سے بڑی قسم اٹھا لیتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ ہم دونوں کے درمیان رہے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھ سے ایک ہی سانس میں وعدہ کیا۔ اس کا نشہ ہرن ہو چکا تھا، لیکن اتنا زیادہ ہرن ہو چکا تھا کہ وہ بہکی باتیں کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواہش تھی، زندگی کی۔ میں نے ریوالور کی نال نیچے جھکائی اور مشتاقی سے چند گز کے فاصلے پر ایک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس ریوالور والے نے مجھے اپنا نام مشتاق عرف مشتاقی بتایا تھا۔ میں نے ریوالور کی نال نیچے جھکائی اور مشتاقی سے چند گز کے فاصلے پر ایک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے ڈھب پر آتے دیکھ کر مشتاقی نے ایک دم بڑی بڑی قسمیں کھانی شروع کر دیں اور مجھ پر اعتماد بٹھانے کے لیے دیوانہ وار کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیا، اپنی اس بیوی کا واسطہ دیا جو سال میں 6 مہینے درد گردہ میں تڑپتی رہتی تھی، اور وہ بے شمار مجبوریاں گنوائیں جن کے سبب وہ قادر زمان کی نوکری کرنے اور مختصر تنخواہ کے عوض ماں باپ کی گالیاں سننے پر مجبور تھا۔ پھر اس نے جان بچانے کے لیے آخری داؤ چل دیا۔ اس نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ مرنے والے کی موت سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تو غم بھی نہیں ہوا۔ وہ کئی معاملات میں اس کا رقیب تھا اور اس کی موت سے اسے مستقبل میں روحانی اور جسمانی سکون حاصل ہونے کی امید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ خوب بول چکا تو میں نے اسے کہا، وہ اپنے دوستانہ عزائم کے ثبوت میں میرے چند سوالوں کے جواب دے۔ انکار اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے پوچھا اور وہ فر بولنے لگا۔ اس نے تصدیق کی کہ اس کا نام مشتاق ہے۔ اس کا تیسرا ساتھی اکبر نیازی آج شام ہی جھنگ واپس چلا گیا تھا۔ مشتاقی نے یہ وضاحت بھی کی کہ مرنے والا گلزار الفردوس کے اندر میری نگرانی کرتا رہا ہے، جبکہ وہ اور اکبر یہ کام الفردوس کے باہر انجام دیتے تھے۔
میں نے پوچھا گلزار میری نگرانی کے لیے الفردوس میں ایک عدد خاتون کے بغیر کیوں کر گھسا؟ جواب میں مشتاقی نے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک عدد خاتون بھی موجود تھی اور وہ اب بھی کمرہ نمبر 28 کے آرام دہ بیڈ پر لیٹی گلزار کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے مشتاقی سے خاتون کا نام، حلیہ اور حسب نسب سب پوچھ لیا۔ میرے پوچھنے پر مشتاقی نے وضاحت کی کہ جاگیردار کو رپورٹ پہنچانے کا ذمہ دار اکبر نیازی تھا، اب وہ پرسوں واپس آئے گا اور اس کی واپسی سے پہلے اگر کوئی اہم اطلاع ہوتی ہے تو جاگیردار صاحب سے گلزار نے فون پر رابطہ قائم کرنا تھا۔ جو اہم باتیں مشتاق مجھے بتا سکتا تھا وہ بتا چکا تھا، اب مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی بہت سی الجھنیں اور پریشانیاں بتائیں تو میں نے اسے ان تمام الجھنوں سے آزاد کرنا بہتر سمجھا۔ ریوالور کا رخ اس کے چہرے کی طرف کیے میں اس کے قریب پہنچا اور اپنا دایاں بازو اچانک اس کی گردن میں حمائل کر دیا۔ میرے بازو کی یہ مخصوص گرفت غیر معمولی طور پر سخت تھی۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کاربین جیسے تنومند بدماش بھی اس گرفت میں آ کر چڑیا کی طرح پھڑپڑاتے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے مشتاق کو اپنے اسی داؤ میں 5 منٹ تک بے بس رکھا تھا۔ یہ کوئی معمولی داؤ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بازو اپنی جگہ جمتا تو حریف کے ہر عضو بدن کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں آ جاتی۔ اس موقع پر مقبوضہ شخص کو بے ہوش یا راہی عدم کرنا میرے لیے چندہ مشکل نہ تھا۔ گرفتاری سے پہلے اپنی مار دھاڑ سے بھرپور زندگی میں نے 20 مرتبہ یہ داؤ استعمال کیا اور شاید ہی کبھی ناکامی ہوئی ہو۔ ہاں، چند بار یوں ہوا کہ جس شخص کو میں نے بے ہوش کرنا چاہا وہ حشر تک کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ ایک ایسا ہی سنگین لیکن دلچسپ واقعہ آگے چل کر آپ کو سناؤں گا۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا مشتاقی کا۔ میرے ہتھے چڑھنے کے بعد اس شخص نے اپنی زبان سے جو پہلا فقرہ ادا کیا تھا اس نے اس کی موت پر مہر تصدیق ثبت کر دی، یعنی وہ اقرار کر چکا تھا کہ وہ قادر زمان کا کارندہ ہے اور قادر زمان کا تعلق کس درندے سے ہے۔ میں نے اس حوالے سے میرے دل میں مشتاق کے لیے کوئی رحم کی رمق موجود نہ تھی۔ میں نے اس کی گردن میں لپٹے بازو کو مخصوص حرکت دی، ہڈی ٹوٹنے کی مانوس آوازیں اور چند جھٹکوں کے ساتھ مشتاق وجود سے عدم وجود میں چلا گیا۔ یہ عمل بے حد خوفناک ہونے کے باوجود میرے لیے نیا نہیں تھا۔ سخت سردی کے باوجود میرا جسم پوری طرح گرم تھا، ہر عضو میں بے نام توانائی کی برق کوند رہی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنے شکار کی جیبیں ٹٹولیں، شراب کا پوا برآمد کیا، ابھی اس میں سے ایک دو گھونٹ ہی لیے گئے تھے۔ میں نے ڈھکن دانتوں سے گھما کر بوتل کا منہ کھولا، مشتاق کے لباس پر الخبائث کا چھڑکاؤ سا کر دیا، بقیہ شراب دوبارہ جیب میں رکھ دی، پھر اسے گھسیٹ کر سلگتی ہوئی گاڑی کے قریب ڈال دیا۔ میرے ساتھ دھینگا مشتی کے دوران مشتاقی اوندھے منہ گرا تھا اور اس کے چہرے پر خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ اب وہ جس طرح کار کے قریب پڑا تھا اسے دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا تھا کہ وہ کار کے حادثے میں جاں بحق ہوا ہے۔ حادثے کے وقت وہ اچھل کر کار سے دور جا گرا اور یوں جلنے سے بچ گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا مشتاقی کے گلے میں مفلر تھا، لہٰذا میرے گردن توڑ داؤ کا شائبہ تک اس کی جلد پر محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے گاڑی کے قریب ایسے رخ سے ڈالا تھا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے لڑکا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ صورتحال تفتیش کرنے والوں کے لیے اور بھی گمراہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ چونکہ مشتاق نشے میں تھا لہٰذا سوچا جا سکتا تھا کہ وہ بدمستی کے سبب پرخطر راستے میں کار کو قابو نہ رکھ سکا اور اپنے ہمراہی سمیت لقمہ اجل بن گیا۔ موقع پر ضروری انتظامات کرنے کے بعد میں نے وہاں ایک پل ٹھہرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ڈھلان طے کر کے میں سڑک پر آیا اور اسکوٹر یا موٹر سائیکل کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا جس پر مشتاقی یہاں پہنچا تھا۔ جلدی مجھے کچھ فاصلے پر ایک اسکوٹر کھڑا دکھائی دیا۔ یہ اسکوٹر موڑ سے کوئی 100 گز دور ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا میں اسکوٹر تک پہنچا۔ اس کا ہینڈل قفل سے آزاد تھا۔ مشتاقی کے دستانے اب میری جیب میں تھے۔ میں نے دستانے پہنے، کک لگائی اور موقع سے روانہ ہو گیا۔ اپنی کار تک پہنچنے میں مجھے 10 منٹ سے زائد نہیں لگے۔ یہاں میں نے اسکوٹر کھٹ کے کنارے چیڑ کے خشک پودوں میں چھپایا، جیب سے رومال نکال کر مختلف جگہوں سے انگلیوں کے نشانات صاف کیے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ قریباً 15 منٹ بعد میری گاڑی طوفانی رفتار سے الفردوس کے مین گیٹ میں داخل ہوئی۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ لگتا تھا اگر جلدی میں نے اپنا سینہ کسی کے سامنے نہ کھول دیا تو وہ پھٹ جائے گا، لیکن کس کے سامنے کھولتا اپنا سینہ؟ یہاں تو کوئی بھی میرے سننے والا نہیں تھا، اور سنتا بھی تو کیا سمجھتا۔ میں نے گاڑی پارکنگ لاٹ میں روکی اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ پہلی دستک پر انجم نے دروازہ کھولا، شاید وہ دروازے کے پاس ہی موجود تھی۔ اس کا چہرہ شکووں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ انجم کے لہجے میں بے پناہ ناراضگی اور بے چینی چھلک رہی تھی۔ آئی ایم سوری انجم، میں تمہاری دوا لینے نتھیا گلی چلا گیا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ میں فون کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں لائنوں میں کیا خرابی تھی، کوشش کے باوجود رابطہ نہیں ہو سکا۔ آئی ایم ریئلی سوری ڈیئر۔ انجم کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو وہ ناک سے سوں سوں کی آوازیں نکالتی ہوئی بولی، آپ کو اندازہ نہیں یہ 2-2.5 گھنٹے میں نے کس طرح گزارے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ میں نے انجم کی دوا نکالنے کے لیے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے یاد آیا
کہ دوا تو میں نے لی ہی نہیں تھی. میڈیکل اسٹور میں داخل ہوا ہی تھا کہ شیطان کی صورت نظر آ گئی اور پھر کچھ بھی یاد نہ رہا. میں سٹ پٹا کے رہ گیا. لیکن اس سے پہلے کہ میرا ذہن کوئی بہانہ تراشتا, انجم نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی. نہیں, ابھی دوا رہنے دو, اب میں ٹھیک ہوں, ضرورت پڑی تو صبح لے لوں گی. اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ میں اس کے لیے دوا لینے گیا تھا اور اپنے لیے درد لے کر آیا تھا. ایسا بے قرار درد جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا تھا. اب رات کے 10:30 بج چکے تھے. انجم کے پرس میں نیند آور 2 گولیاں موجود تھیں. میں نے اصرار کر کے اسے 1 گولی کھلائی اور سونے کے لیے بستر پر لٹا دیا. وہ گاہے بگاہے میرا چہرہ دیکھنے لگتی. کیا بات ہے, آپ کچھ اکھڑے سے ہیں؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. کہیں کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ کی جیکٹ پیچھے سے خراب ہو رہی ہے, لگتا ہے کہیں گرے ہیں آپ. مجھے فوراً مشتاقی کے ساتھ ہونے والی دھینگا مشتی یاد آ گئی. تمہیں بتایا تو تھا نا گاڑی خراب ہو گئی تھی. اس وقت میکینک نے کہاں ملنا تھا, خود ہی نیچے گھس کر ٹھوکا ٹھاکی کرنی پڑی. یہ دیکھو ہاتھ بھی چھل گیا. اوکے, گڈ نائٹ. اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی. انجم کی خاطر مجھے قریباً 1 گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے اور اب 2-3 گھنٹے تک کروٹ نہیں بدلے گی تو میں نے لباس بدلا اور دروازہ مقفل کر کے باہر آ گیا. یہ نصف شب کا عمل تھا. گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر گلے ملنے کے لیے قریب ہو رہی تھیں. بالکنی میں نکلتے ہی سرد ہوا کے جھونکوں نے استقبال کیا. اس وقت گرم کمرے سے نکلنا اور اپنی طرح کسی دوسرے کو بے آرام کرنا قطعی نامناسب تھا, لیکن جو حالات تھے وہ بھی نامناسب تھے. اب ساحی صاحب سے ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. میں نپے تلے قدموں سے ساحی صاحب کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا اور ان کے دروازے پر دستک دی. تیسری یا چوتھی دستک پر اندر سے کسی کی خوابدیدہ آواز ابھری. یقیناً ساحی صاحب تھے. کون ہے؟ سر, دروازہ کھولیے, آپ کے لیے ٹیلی گرام آیا ہے. دروازہ کھل گیا. میں 25 کا ریوالور پہلے ہی ہاتھ میں لے چکا تھا. جب ساحی صاحب نے مجھ پر نگاہ ڈالی تو ریوالور کی سرد نال ان کی پیشانی کو چھو چکی تھی. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں تیزی سے انہیں دھکیل کر اپنے ساتھ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا.